السلام علیکم دوستوں، سوشل ٹویٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دنیا بھر میں یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج ہم اس کی مختصر سی تاریخ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یکم مئی 1886 کو امریکی شہر شکاگو میں محنت کشوں کی جانب سے کام کے اوقات کو 8 گھنٹے مقرر کرنے کے لیے چلائی گئی ایک مہم کے دوران ان پر مبینہ طور پر پولیس کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس تحریک میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد کے اعتراف میں 1891 سے اس دن یوم مزدور منایا جانے لگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال یکم مئی کو محنت کشوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ شکاگو کے مزدور کی یاد میں ہر سال یکم مئی کو یہ دن اس عہد کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ مزدوروں کے معاشی حالات تبدیل کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں اور ان کا استحصال بند کیا جائے۔ پاکستان میں قومی سطح پر یوم مئی منانے کا آغاز 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات، سیمینارز، کانفرنسز اور ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں شکاگو کے محنت کشوں کے ساتھ اظہار یکجہتی سمیت مزدوروں اور محنت کشوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حل کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے دنیا بھر میں یکم مئی کا دن مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے اس قدر سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے جتنے کیے جانے چاہیے۔ میں یہاں پر اسلام مزدور کی اہمیت بیان کروں گا اور اس میں چند مزدور صحابہ کرام کا ذکر کروں گا۔ بعض صحابہ کرام رزق حلال کے لیے ہر قسم کی محنت مشقت کرتے تھے، مختلف پیشوں کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے۔ مثلا حضرت خباب بن ارت لوہار تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر ساز تھے، حضرت زبیر بن عوام درزی تھے، حضرت بلال بن رباح گھریلو نوکر تھے، حضرت سلمان فارسی حجام تھے، حضرت عمر بن العاص قصائی تھے، حضرت علی کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے، حضرت ابو بکر کپڑا بیچتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی وہ کپڑوں کی گٹھڑی کمر پر لاد کر گھر سے نکلتے تھے۔ مزدور کو حقوق صرف اسلام کی عادلانہ نظام کے عملی نفاذ سے ہی مل سکتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں غربت کا خاتمہ اور محنت کشوں مزدوروں کے دکھ درد کو بانٹنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کا نظام عدل ہر ظالم و جابر کے خلاف تلوار بے نیام اور ہر مظلوم و مزدور اور محنت کشوں کی آواز ہے۔ موجودہ دور میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے حکمرانوں نے عوام کے حقوق ادا کرنے کے بجائے اپنی ذاتی مفادات کے حصول کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اسلام کا نظام عدل ہی مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق کا ضامن ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا معاوضہ ادا کرنا یہ اسلام کا ہی سنہرا اصول ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنے ہوسٹ سوشل ٹویٹر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔